السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں دو بڑے اہم اجلاس ہوئے۔ ایک اجلاس سپریم جوڈیشل کونسل کا اور دوسرا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا۔ دونوں میں اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس تھا وہ بہت ہی اہم تھا، کیونکہ جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا دن تھا اس دن ہی یہ اپڈیٹ آ گئی تھی کہ جی 8 تاریخ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ جی جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حوالے سے موقف ہے، جو انہوں نے اپنے اس سو موٹو کیس میں بھی دہرایا تھا اور ریکیوز کیا تھا، میں بھی اسی پہ وہ چلیں، اور آج بھی جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق وہی اسی پہ ہی کام یعنی انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 6 ججز کا جو خط تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا تھا، مختلف واقعات بیان کیے اور کہا کہ جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ایجنسیز کی طرف سے، سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم کس طرح چلیں۔ تو قاضی فیصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے بجائے ان ججز کو بلایا، کہا کہ موبائل باہر رکھیں، بات چیت کی، گریل بھی کیا کافی زیادہ ان کو، یہ اس چیز کی تفتیش کرتے رہے کہ یہ لکھا کس نے ہے خط۔ خیر، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کے لیے بھی کوئی صحیح نہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے ڈیل کر لیتے تو یہ جوڈیشری اور یہ کلیش بھی اس لیول کرنا آتا۔ خیر، انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سو موٹو ہو گیا۔ پہلے انکوائری کمیشن کے لیے ان کی تھی کہ جی ان ججز کو پروو کیا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں بول رہے، لیکن تصدق حسن جیلانی ان کو جو بھی جسی نے بھی مشورہ دیا وہ انہوں نے انکار کر دیا جی کہ میں ایسا نہیں بنتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سارا سو موٹو کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی مجبوراً کہ بھئی اب کیا کریں۔ تو مختلف ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ انٹرفیرنس اوپن سیکریٹ ہے، تجاویز بھی دی گئی، تو لیکن اس کے بعد جیسے مسرت علیل ہو گئیں، پھر وہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوا۔ اب جیسے یحییٰ آفریدی نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایجنڈے میں یہ تھا 6 ججز کا خط، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف آپشنز، مختلف میتھڈ زیر غور ہے کہ کس طرح ان کو جو گائیڈنس یہ لے رہے ہیں ان کو گائیڈنس دی جائے، اور آرٹیکل 209 کی سیکشن 8 کے تحت جو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، وہ کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی امینڈمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ 6 ججز کے حوالے سے جی کہ کیا کس طریقے سے اس معاملے کو کیا جائے فیوچر میں تاکہ اس کا تدارک ہو، اس کے لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی مختلف ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوگی، اور پھر اگلی جو میٹنگ ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا واضح ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہر مہینے بیٹھے گی، جو ایک خوشائن بات ہے۔ تو اچھی یعنی ایک پیش رفت تو ہے میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جو حکومت ہے وہ بھی کہتی ہے جی کہ بالکل انٹرفیرنس کے حوالے سے جو ہے وہ قانون بننے چاہیے، اور اس کا تاکہ جج بھی خیال رکھیں، وہ بھی کوئی رابطے نہ کریں، اور دوسری طرف سے بھی جو وہ رابطے نہ ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اب کس طرح اس معاملے کو لے کے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس چیز پہ ہیں کہ جو کچھ ان 6 ججز کے ساتھ ہوا، جو واقعات، کیا ان پہ مٹی ڈال دی جائے گی اور فیوچر کے لیے یہ چیز رکھی جائے گی، کوئی ڈیٹرنس کیا وہ نہیں، یعنی ان 6 ججز کے ساتھ جو کچھ بیتا اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، فیوچر سے ہی معاملہ چلایا جائے گا، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار کیا ہے؟ یہ کنٹیمپٹ کی کارروائی تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ کر سکتی ہے، ہاں وہ جو کنسرن ہائی کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر انٹرفیرنس کوئی ہوتی ہے کسی، تو وہ اس حوالے سے کنسرن آفیشر کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں، میں بھی وہ گائیڈ لائن دے دیں اور کہ جی اگر اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو آپ اس طرح آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، رسپانس دینا ہے۔ جج کے ساتھ اگر واقعہ ہے تو اس نے چیف جسٹس، اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتانا ہے۔ اگر چیف جسٹس بھی خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے جی میں رفع دفع کراؤں گا، اور وہ کوئی اس حوالے سے نہیں، تو پھر اس کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اس قسم کی مختلف سجیشنز تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی ڈیلیبریشن میں چل رہی ہیں کہ کس طرح معاملے کیا جائے۔ حکومت فی الحال جو ہے وہ بڑی اعتماد ہے اس کو کہ ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ، عدلیہ پہ کنٹرول اپنا سنبھال لیا ہے، اور ہر ہائی کورٹ کو مختلف طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو مختلف طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں
وہاں بتایا جا رہا ہے کہ آئینی بینچز نہیں بنے گے. پنجاب حکومت جو ہے وہ نہیں بنا رہی. سینئر افیشل تھے نون لیگ کے, وہ منسٹر بھی ہیں, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی پنجاب میں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آئینی بینچز نہیں ہوں گے, سارے جج ہی آئیں اور وہ ہم قرارداد ہی نہیں پاس کریں گے پنجاب اسمبلی میں. تو واضح ہے کہ وہاں معاملات ٹھیک ہیں. پیپلز پارٹی ہے کہ جی ہمیں سندھ سے چاہیے آئینی بینچ, کے پی میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہ کرے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہی مینج کیا جا رہا ہے. کس طرح, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی سپریم کورٹ کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, ہائی کورٹ کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ, ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا کام ہے اس نے ڈیل کرنا. گورنمنٹ کو آپ یعنی قصوروار اس وجہ سے کریں کیونکہ ہر گورنمنٹ چاہے گی کہ عدلیہ اس کے کنٹرول میں رہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کے بردر جج جو سپریم کورٹ کے جج ہیں, جو ماضی میں رہے ہیں, ان کے کردار کو دیکھیں نا, انہوں نے کیا کیا. یہ جو آئینی ترمیم ہوئی 26ویں, یہ راہ ہموار کس نے کی؟ قاضی فیصل پہ تو ہم سارے تنقید کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو 4 جج ہیں ان کے جو وہ نام سنہری حروفوں میں نہیں لکھنے چاہیے, جنہوں نے پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کی, اور وہ 63A کا فیصلہ جو ہے وہ اس ٹائمنگ میں جو ہے وہ ریورس کیا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ قاضی فیصل بھی ہے, لیکن کیا دوسرے 4 سپریم کورٹ کے جج جو ساتھ بیٹھے تھے وہ اس معاملے میں نہیں ہے؟ چاہے یہ امینڈمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن حصہ ان ججز کا بھی ہے, ان پہ بھی سوال اٹھتا ہے. وہ بھی تاریخ میں جواب دہ ہوں گے. جو اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, میں بھی ٹھیک کیا ہو, وہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے جو بھی کیا ہے, لیکن ہسٹری میں ان سب کا ہونا چاہیے کہ یہ سب تھے. قاضی فیصل اگر کسی کو, یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے زبردستی کی ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. جس سے یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے جو ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو ان کے جو قریبی لوگ تھے, انہوں نے جو چیز بتائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے کہ ان کے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہیں, پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جی وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, وہ ادھر ہیں. ایک دن حکومت ان سے خوش ہوگی, دوسرے دن اپوزیشن خوش ہوگی. ایک دن جو وہ حکومت نالاں ہوگی, اپوزیشن جو وہ دوسرے دن نالاں ہوگی. یہی سچویشن ہے کہ صبح ہم نے کہا کہ یہ صرف اجلاس کرنے ہیں. اگر یہ 4 نومبر کو میٹنگ بلا لیتے اور فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم میں, تو معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں میں, جس طرح آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کیا, یا ان کو جس دن پہلے دن بلا کے چیف جسٹس ہاؤس ان سے ملاقات کی, تو وہ چیزیں ڈیفرنٹلی ایکٹ کر رہے ہیں. تو یحییٰ افریدی صاحب بالکل ڈیفرنٹلی, ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو میجارٹی فیصلہ کرتی ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں, دوسرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں. اگر یہ ہوتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلاتے تو کیا ہوتا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم ان فیلڈ ہے, اگر نہ بلاتے تو حکومت اپنی ریکوزیشن کر دیتی ہے جو بھی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. جیسے یحییٰ افریدی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کوئی ایک آراء نہیں بن رہی. جس طرح آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ جاری ہوا, اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کم ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 10 کمپلینٹ مس کنڈکٹ کی ججوں کے خلاف, مختلف ججوں کے خلاف, وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں, خارج ہوئی ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو رہی. انہوں نے ججوں کے نام نہیں دیے, یہ ہم بھی ہیں کھوج میں کہ یہ کون کون ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سرونگ جج تھے ملک شہزاد احمد گیبا, ان کے خلاف جو کمپلین آئی ہیں وہ ایجنڈے میں تھیں, تو اس کا مطلب ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں. ملک شہزاد صاحب کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے, کس طریقے سے پراکسی کمپلینٹ تیار کی گئی, کمپین چلائی گئی. اب جب سپریم کورٹ میں آئے, انہیں سب کو پتہ ہے کہ اب مسئلہ نہیں ہے, تو ان کے خلاف کمپین بھی ختم ہو گئی. ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے بھی ضمانت دے دی, ان کا کیس تھا جو بھی تھا معاملہ. لیکن دوسری طرف لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی وہ جو ہے وہ جو ایجنڈے میں تھا, تو وہ کیونکہ جو مختلف کمپلینٹ تھیں وہ ریجیکٹ کی ہیں. کسی کو نوٹس نہیں کیا, پریس ریلیز میں نہیں ہے, اعلامیہ میں ہے کہ انہوں نے نوٹس کیا ہو, تو اس کا مطلب ہے جو ایجنڈے میں تھے تو وہ ریجیکٹ ہو گئی ملک شہزاد صاحب کے خلاف. تو یہ, اور اس کے علاوہ کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جی کمپلینٹ جو ہے مس کنڈکٹ کی, وہ بھی ریجیکٹ ہوئی ہیں. 8 ججز کے خلاف جو اطلاعات ہیں کہ تھیں مختلف کمپلینٹ, 10 اب 10 تھیں جو, کیونکہ کمپلینٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جج کے خلاف 2-3 سے بھی کروائی جاتی ہے نا, ایک نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ایک خوشائن بات کہ جی وہ جج جن کو وچ ہنٹ یا پراکسی کمپلیننٹ کے ذریعے ان کو دبایا جا رہا تھا, ان کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے آج ان کی کمپلین ریجیکٹ کی ہیں, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف ایک قدم ہے
اور لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب حکومت کو مسئلہ نہیں ہے، حکومت نے آلریڈی ججوں کا جیسے کہتے ہیں کلا کما یا جوڈیشری کا کلا کما وہ کر لیا ہے. وہ انہوں نے جس طریقے سے یعنی وہ آئینی بینچ اور آئینی بینچ میں ہاتھ کھڑے کروا کے یا افریدی صاحب نے جس طریقے سے ووٹنگ کروائی، یہ بھی ایک بڑی عجیب ہی یعنی وہ تھا. تو اب یہ ہے کہ 7 جج تو آ چکے ہیں جو آئینی بینچ کے ہیں. سارا کچھ سپریم کورٹ کا امیج، سپریم کورٹ کیسی ہوگی، جوڈیشری کیسے بنے گی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے 7 ججز میں. اور سپریم جو حکومت ہے اس کی پوری خواہش ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں جو آج بھی دائر ہوئی ہیں بڑی اہم پٹیشن، یہ سب کچھ جو ہے یہ ججز سنیں. جو کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی وہ کانسٹیٹیوشن بینچ وہ سنیں. تو دیکھتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کو نوٹس یعنی جب یہ وکیل جو ہیں وہ درخواست دیں گے جی فل کورٹ بنائیں. اب دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو یہ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا، یہاں سے چیز واضح ہوگی. تو یہ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل سے جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیوریلیس کمپلین کریں گے فائل ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، حالانکہ یہ تو پہلے بھی تھا. اب دیکھنا ہے کہ جو آج جو کمپلین ریجیکٹ ہوئی ہیں 8 ججز کے حوالے سے، تو کیا 10 کمپلین ہیں مے بی جو ہماری ذرائع بتا رہے ہیں کہ 8 ججز کے حوالے سے. اب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کتنے جج تھے جن کے خلاف 6 ججز کے لیٹر کے بعد کمپلین آئی ہیں اور وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور یہ ہوئی ہے. اگر جو جیلی تھیں ان پہ فریولس جو کمپلین تھیں ان کے خلاف ایکشن کیا ہوگا، کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. تو یہ اس حوالے سے یحییٰ افریدی صاحب کو اس نقطے پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی وہ اس طرح نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو وہ نوٹس کیے، لیکن کیا حکومت بھی انٹرسٹڈ تھی؟ اب حکومت نے کام اپنا کر لیا 26ویں آئینی ترمیم میں. اب ان کو کیونکہ دیکھیں ججز کے خلاف جب اگر وہ نکالنے کے لیے کریں گے تو ظاہری بات ہے جج سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ میلافائڈ پہ ہے. کوئی ایک چنگاری بھی جو ہے وہ جس طریقے سے ایک یعنی صورتحال طوفان بن سکتی ہے، یہ بڑا یعنی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ججز کام حکومت کا نکل چکا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن مے بی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اب اگلے مہینے پھر بیٹھے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہوتا ہے معاملہ. اب اس طرح کی ضرورت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب حکومت نے خود اپنے جج اپوائنٹ کرنے ہیں یعنی بینچ میں بٹھانے ہیں. اب دیکھیں نا جو 7 ججوں کا بینچ ہے سپریم کورٹ میں، یہ کس نے بنایا؟ یہ حکومت میں 5 لوگ، اختر حسین پاکستان بار کونسل کے ممبر وہ 6، اور 7ویں جسٹس امین الدین خان خود وہ تھے. وہ جوڈیشل ممبران جو 3 تھے ان کے ساتھ نہیں، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ 7 ججز نے 7 لوگوں نے بینچ بنایا ہے. تو اب ان کو مسئلہ نہیں ہے. باقی جو جج ہیں وہ ان کی حیثیت اس طرح نہیں ہے. یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ ان سب ججز نے سپریم کورٹ میں جو وہ اوتھ لیا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو پرزرو دا کانسٹیٹیوشن، لیکن آئینی بینچ صرف جو ہے وہ 7 کا بنایا ہے. یہ کتنی یعنی اور اس میں بھی اور کرائٹیریا تو خیر حکومت نے یہ رکھا جی کہ ہم نے ہر صوبے سے جو سینئر موسٹ ہے اس کو اٹھایا. تو سینئر موسٹ ان میں تو جیسے منیب اور جیسے منصور علی شاہ تھے ان کو تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن ظاہری بات ہے جو بھی ہو پالیٹکس حکومت ظاہری بات ہے اس نے اپنے مفاد دیکھنے، ایگزیکٹو نے اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے ملک یعنی حکومت چلانی ہے. اور ان کو یہ کسی صورت میں بھی شک پڑے گا کہ یہ جج جو ہے وہ ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے، شک بھی پڑے گا تو وہ اس کو نہیں افورڈ کر پائیں گے. کبھی پارلیمنٹ کو یوز ہو گیا، کبھی کوئی ہوگی باہر ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. جیسے قاضی فیصل کے خلاف بھی تو پی ٹی آئی والوں نے بھی کمپلین مس کنڈکٹ پریزیڈنشیل ریفرنس فائل کیا. تو یہ ایک مسئلہ ہے ایگزیکٹو پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے جوڈیشری اور جو پاپولر لیڈرشپ یا ویسے جو ایگزیکٹو ہوتی ہے ان کا پنگا رہتا ہے، ہر جگہ لڑائی رہتی ہے. کئی جگہ جو ہے وہ جس طرح انڈیا میں ہے وہاں جو ہے مودی نے کافی زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہے جوڈیشری میں، تو وہاں سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے. تو خیر وہ تو معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. برکف آج جو ہے وہ یہ جو اعلامیہ آیا یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. دوسرا معاملہ جوڈیشل کمیشن کا تھا جس میں پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ آئینی بینچ بنے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کی میں ججز کی نامینیشن ہو. لیکن وہ معاملہ ڈیفر ہو گیا ہے 25 تاریخ تک، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے سارے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جائے، نامینیٹ کر دیا جائے، وہ سارے وہ آئینی ہوں.
وہ ان کی تجویز مان لی گئی ہے اور 2 ہفتے کے لیے سارے سندھ ہائی کورٹ کے جج آئینی بینچ کا حصہ ہیں، وہ آئینی بینچ ہی ہیں، وہ ہر قسم کا کیس سن سکتے ہیں۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے خوش ہے؟ پیپلز پارٹی نے اگر سارا کو بنانا تھا تو انہوں نے آئینی بینچ کیوں بنایا؟ انہوں نے سب سے زیادہ ہر معاملہ کیا تھا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے میں کچھ لوگ، یہ بار میں بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ 8ویں 9ویں نمبر سے کوئی جج صاحب ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، اوپر کے 4-5 جج فارغ کریے جائیں، یعنی ان کو آئینی بینچ میں نہ شامل کیا جائے، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ یا یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ وہ اب اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ جس طرح آج لگ رہا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جو آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ اس وقت تک وہ یعنی 16 رکنی بینچ ہوگا، جوڈیشل کمیشن ہوگا۔ اب جوڈیشل کمیشن میں اختر حسین صاحب آئے نہیں تو پھر 15 رکنی ہوگا۔ اب اس میں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں۔ کیا امین الدین خان صاحب صرف اپنے معاملے میں انہوں نے اپنے سینئر ججز کا ساتھ نہیں دیا، یا جب سندھ کا معاملہ آئے گا وہاں بھی وہ ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں جج ایک پیج پہ ہی ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو کریں گے، میرا خیال ہے کہ دوسرے سپریم کورٹ کے جج ان کا ساتھ دیں گے۔ اب اگر وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی سارے جج ہوں، اور سپریم کورٹ کے چاروں جج جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، جیسے یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر، جیسے امین الدین خان، ایون جیسے جمال مندوخیل، یہ 5 جج ہیں، اور خود سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں 6 ہو گئے، اور پی ٹی آئی کے 2 لا مکر ہو گئے، 8۔ تو 8 اگر یہ بن جاتے ہیں، ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو پیپلز پارٹی کی پروپوزل ہے، پیپلز پارٹی کے لا منسٹر بھی ہیں، فاروق نائک جو سینیٹر ہیں وہ بھی ہیں جوڈیشل کمیشن میں، بار کے ممبر بھی قریب ہوں گے، ظاہری بات ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹ یہ بھی پکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر دوسری جو 5 جو ممبر ہیں، تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر اختر حسین صاحب بھی ایگزیکٹو کے ساتھ جاتے ہیں تو 8-8 سے برابر ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کا، جوڈیشل کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ۔ تو دیکھنا ہے کہ کس طرف معاملہ جاتا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف سندھ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے آئینی بینچز کے حوالے سے، باقی نہ پنجاب ہے نہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں ریزولوشن ہی نہیں پاس ہوئی، انہوں نے فوراً جلدی کی۔ تو یہ اب تک صورتحال ہے، لیکن جو یونینیمسلی کہا گیا کہ سب کو بنا دیا گیا، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میجارٹی جو تھی وہ نہیں بن پا رہی تھی۔ لیکن کیا اگر میجارٹی نہیں تھی تو ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دینے تھے، یہ 2 ہفتوں کے لیے کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے، اگر شفیع صدیقی صاحب کی پروپوزل تھی تو پھر اگر میجارٹی اس سائڈ پہ ہوتی تو وہ آج ہی فیصلہ کر دیتے۔ اب اختر حسین صاحب نے جو وہ نہیں تھے، اور کہتے ہیں جمال مندوخیل صاحب بھی ٹریول کر رہے تھے، وہ بیچ میں ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، لیکن تو یہ ہے کہ اب 25 تاریخ کلیئر ہوگا کہ سندھ میں کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ کون ہوگا، اور کتنے ججوں کا بینچ ہوگا، کتنے بینچ بنے، نامینیٹ کریں گے آگے بینچ، تو پھر کمیٹی نے بنانے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ فی الحال جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اجلاس ہو رہے ہیں ان کی خبریں ہیں، کوئی کیس ابھی تک ایڈجوڈیکیشن نہیں ہو رہی۔ امین الدین خان صاحب، جمال مندوخیل اور جیسے محمد علی مظہر، ان کی کمیٹی اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کب بیٹھتی ہے اور کب کوئی شارٹ لسٹ کرتی ہے کہ یہ کیس فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل جو ہیں بڑے عرصے سے وہ معاملہ پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اگر ڈیسائیڈ پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن پھر یہی اطلاع ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ یہ 7 رکنی بینچ ڈیسائیڈ کرے، فل کورٹ نہ کرے، خاص کر کم از کم جس میں جسم منیب اور جسم منصور نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔